بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. پچھلے ہفتے سے الحمدللہ سورہ زلزال چل رہی ہے. اس کی 6 آیتیں ہو چکی ہیں. قیامت کے بارے میں اس صورت میں بیان کیا گیا ہے. پہلے ان 6 آیتوں کا ترجمہ سن لیں. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں زلزلہ برپا کیا جائے گا، زمین کو ہلا دیا جائے گا. واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے خزانے نکال دے گی. زمین کے اندر جتنے انسان دفن ہوں گے قیامت کے دن، یہ سارے زمین انسانوں کو بھی باہر نکال دے گی، اور جتنے خزانے اس کے اندر ہوں گے، سونا چاندی اور جو چیزیں زمین کے اندر ہیں، تو سارے اپنے دفینے اور اپنے خزانے زمین نکال دے گی. وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. زمین پر جہاں اچھے اعمال ہوئے ہوں گے تو زمین گواہی دے گی کہ مجھ پر فلاں شخص نے فلاں وقت میں فلاں سال میں یہ نیک کام کیا تھا. اور اگر گناہ کیا ہوگا تو زمین اس کا گناہ بھی بیان کرے گی کہ فلاں شخص نے فلاں وقت میں فلاں سال میں میرے اوپر یہ گناہ کیا تھا. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین اس لیے گواہی دے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوگا، اللہ کے حکم سے وہ گواہی دے گی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن لوگوں کو الگ الگ جماعتوں میں لایا جائے گا. لیروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھ لیں. الگ الگ جماعتیں ہوں گی، کافروں کی الگ، فاسقوں کی، فاجروں کی، پھر مومنوں کی، متقیوں کی. الگ الگ جماعتوں میں لوگوں کو لایا جائے گا، الگ الگ گروہ میں، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھلا دیے جائیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس جو ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا. فَمَن يَعْمَلْ، جو عمل کرے گا، مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر، خیرن، بھلائی، یرہ، وہ اس کو دیکھ لے گا. ذرہ برابر بھی کوئی نیک عمل کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈ ہے، محفوظ ہے، قیامت کے دن وہ دکھا دیا جائے گا. ذرہ کہتے ہیں کھڑکی میں سے جب سورج آتا ہے، سورج کی روشنی، دھوپ آتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ چیزیں اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں. ایک لکیر دیکھا ہے، ذرات ہوتے ہیں، اس کو ہاتھ لگاؤ تو آپ پکڑے نہیں جائیں گے، ہاتھ میں نہیں آئیں گے. اتنے باریک ذرات، اس کو کہتے ہیں عربی میں ذرہ، یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ذرہ کہتے ہیں ایک پیلی چونٹی آتی ہے جو بہت باریک ہوتی ہے. کالی چونٹی اور لال چونٹی سے بھی ایک باریک ایک پیلی چونٹی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ذرہ. تو جو اتنا چھوٹا عمل بھی کرے گا، بھلائی والا نیک عمل، تو وہ اس کو دیکھ لے گا. کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت سے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جو بھی نیک عمل کرو گے، ذرہ برابر بھی اس کو دیکھ لو گے، وہ تمہارے سامنے ہوگا، قیامت کے دن اس کو پاؤ گے. اس لیے کسی نیک عمل کو حقیر مت سمجھو. جو نیک عمل کا موقع ملے، جو نیک عمل سامنے آئے، اس کو کر گزرو. کسی بھی نیک عمل کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. نیک عمل کو ہلکا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے. نیک عمل کو ہلکا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے. جو نیک عمل ہاتھ میں آیا، جو نیک عمل سامنے آیا، فوراً اس کو کر گزرو، اس سے اگلے نیک عمل کے دروازے کھلیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا، بھلائیوں میں سے کسی چیز کو بھی حقیر مت سمجھو.
اگرچہ وہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا ہو۔ کسی بھی بھلائی کو، کسی بھی اچھے کام کو، کسی بھی نیک کام کو، نیک عمل کو حقیر مت سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار توڑ دیا۔ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے کہ شیطان جو ہے انسان کو عمل کرنے نہیں دیتا۔ کوئی نیکی سامنے آئی، جیسے 2 رکعت کا موقع ہے، دل میں ارادہ ہو رہا ہے، وضو بھی ہے، دل میں ارادہ ہو رہا ہے، وضو بھی ہے، لیکن شیطان دل میں ڈالے گا، ارے تم تو سارے زمانے کے پاپی ہو، تم تو اتنے بڑے بڑے حرام کام کرتے ہو، یہ 2 رکعت سے تمہیں کیا ہونے والا ہے؟ 2 رکعت سے کیا تبدیلی آئے گی؟ کیا ثواب ملے گا تمہیں؟ چھوڑو۔ تو یہ شیطان دل میں ڈالتا ہے، نیکی نہیں کرنے دیتا، چھوٹی چھوٹی نیکی شیطان چھڑا دیتا ہے۔ کسی کی مدد کرنا ہے، 10-20 روپے صدقہ کرنا ہے، تو چھوٹے چھوٹے عمل کے بہت سارے موقع آتے ہیں، لیکن شیطان دل میں کیا ڈالتا ہے؟ یار تم تو اتنے گناہ کرتے ہو، کبھی کبھی تم تو فرض بھی چھوڑ دیتے ہو، پھر یہ نیکی سے تمہیں کیا ملنے والا ہے؟ پھر یہ نیکی سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ چھوڑو۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، بھلائی میں سے، نیکی میں سے کسی چیز کو بھی ہلکا مت سمجھو، حقیر مت سمجھو۔ جو نیکی ہاتھ میں آئے، سامنے آئے، جس کا وقت ہو فوراً کر گزرو۔ چھوٹے چھوٹے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے بڑے اجر دلا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں مشہور واقعہ ہے کہ فاحشہ عورت، ایک زنا کرنے والی عورت، گندی عورت ہے، اس نے صرف کتے کو پانی پلا دیا۔ اب کتنا عمل، معمولی عمل ہے دیکھا جائے تو، اس نے فرض نماز نہیں پڑھی، تہجد نہیں پڑھی، دعا نہیں کری، کوئی بہت بڑا کام نہیں۔ ایک جانور کو، وہ بھی جانوروں میں بھی کتا، جس کو ہم گالی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کون سا جانور؟ کتا ہے، جس کو انسان گالی کے لیے جملہ استعمال کرتے ہیں، اتنا برا جانور ہے، اس جانور کو اس نے پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے بخشش کر دی۔ تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کتنا اللہ تعالیٰ کے پاس قدر و قیمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ حدیث پاک میں بخاری شریف میں ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص پچھلے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے ارادہ کیا کہ آج رات میں صدقہ کروں گا، آج رات میں صدقہ کروں گا۔ اب وہ صدقہ لے کر نکلا رات میں، صدقے کے پیسے، تو سامنے ایک آدمی نظر آیا، اس کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ غریب ہے شاید، اس نے وہ پیسہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب صبح چرچا ہو گیا، لوگوں میں بات مشہور ہو گئی کہ رات میں تو ایک مالدار آدمی کو کسی نے صدقہ دے دیا۔ وہ مالدار تھا، اس نے کیا سمجھا؟ غریب ہے، دے دیا اس نے۔ خیر اس کو بھی معلوم ہوا بیچارے صدقہ دینے والے کو، تو اس نے کہا اے اللہ، مالدار آدمی کو صدقہ دینے میں بھی تیری ہی تعریف ہے، تیرا شکر ہے، ایک عمل تو نے مجھ سے کرا دیا، ایک صدقے کا عمل تو نے مجھ سے کرا دیا، بڑی بات ہے۔ اس نے پھر ارادہ کیا کہ آج میں پھر صدقہ دوں گا رات میں۔ پھر دوسرے دن صدقہ لے کر نکلا تو ایک عورت ملی، اس عورت کو دے دیا۔ اب صبح میں چرچا ہو گیا کہ رات میں ایک زنا کرنے والی عورت کو صدقہ دے دیا گیا۔ اب اس کو پھر معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ اے اللہ، زنا کرنے والی عورت کو بھی صدقہ چلا گیا، اس پر بھی تیری تعریف ہے، یہ عمل تو نے مجھ سے کرا دیا۔ پھر تیسرے دن پھر اس نے ارادہ کیا کہ آج رات میں پھر صدقہ کروں گا، پھر صدقہ لے کر نکلا اور چور کے ہاتھ میں دے دیا، چور کو صدقہ دے دیا۔ اب صبح میں پھر چرچا ہو گیا کہ رات میں چور کو صدقہ دے دیا گیا، تو اس نے پھر اللہ کی تعریف کی، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ایک عمل تو مجھ سے کرا دیا۔ تو بعد میں اس کو خواب میں بتایا گیا کہ تجھ سے یہ عمل اس لیے کرائے گئے کہ مالدار کو جو تجھ سے پیسے دلوائے گئے وہ اس کی اصلاح کے لیے، کہ وہ مالدار بہت کنجوس تھا، وہ خود زکوٰۃ نکالتا نہیں تھا، اپنے مال کی زکوٰۃ صدقہ نہیں نکالتا تھا، تو تیرا مال اس پر اس لیے صدقہ کرایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کو ہدایت دینی تھی۔ اس کے دل میں بھی بات آئی کہ یار لوگ اتنا چھپ کر اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور ایک میں ہوں اتنا مالدار ہو کر بھی میں خرچ نہیں کر رہا۔ اس کو عبرت ہوئی، اس نے صدقہ دینا شروع کر دیا۔ زانیہ عورت کو صدقہ اس لیے دیا گیا کہ اس کی بھی اصلاح تھی، اس نے بھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ ایسا بھی انتظام کر دیتا ہے، بغیر زنا کرائے بھی، بغیر گندا کام کر کے بھی اللہ تعالیٰ کھلا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ پیسے پہنچا سکتا ہے۔ اس نے بھی زنا کرنا چھوڑ دیا۔
اور چور کے ہاتھ میں بھی صدقہ اس لیے دلایا گیا کہ اس کی بھی اصلاح مقصود تھی، کہ چور کے ہاتھ میں جب صدقہ گیا تو چور نے بھی سوچا کہ چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب اللہ تعالیٰ ایسا غیب سے انتظام کر سکتا ہے تو پھر میں کیوں چوری کروں۔ تو دیکھو ایک عمل اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے مقدار نہیں دیکھی جاتی ہے، اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ کیا دیکھا جاتا ہے؟ مقدار، آپ کتنے لاکھ روپے دے رہے ہو، آپ کروڑ روپے دے رہے ہو، یہ کوانٹٹی کتنی ہے، مقدار کتنی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ کے پاس تو وزن اور اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ 10 روپے بھی ہے، اخلاص سے ہے تو وہ بہت 10 لاکھ کے برابر ہے۔ تو کسی بھی نیک عمل کو، یہ آیت درس سبق دے رہی ہے کہ کسی بھی نیک عمل کو ہلکا مت سمجھو، ہر ذرہ برابر بھی نیک عمل وہاں آخرت میں پاؤ گے، ذرہ برابر بھی نیک عمل ہوگا وہ آخرت میں دیکھ لو گے۔ اس لیے کسی نیک عمل کو حقیر مت سمجھو۔ چھوٹے چھوٹے اعمال انسان کے لیے بڑے اعمال کا دروازہ کھول دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے، بڑے سے بڑے درجات مل جاتے ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی بن گئے۔ ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں ہے کہ وہ پہلے پہلوان تھے، بادشاہ کے پہلوان تھے۔ بادشاہ کی طرف سے، شاہی جو پہلوان ہوتے ہیں بادشاہ کی طرف سے لڑتے تھے اور ان کو پیمنٹ، تنخواہ ملتی تھی بادشاہ کی طرف سے۔ تو ایک مرتبہ اس زمانے میں ایک سید آدمی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا آدمی تھا، سید خاندان کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاشمی خاندان کا۔ وہ بیچارہ، وہ بھی بھوکا، اس کے گھر والے بھی بہت دن سے بھوکے تھے۔ تو اب بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ جنید جو بادشاہ کا پہلوان ہے اس سے کون کشتی کرنے کے لیے تیار ہے، جو بادشاہ کے پہلوان سے کشتی جیت جائے گا اس کو اتنے پیسے ملیں گے انعام۔ تو اب یہ بیچارہ سید تھا، بہت دن سے بھوکا، فقر و فاقے میں زندگی گزر رہی، تو اس نے سوچا دوسرا کوئی ذریعہ مل رہا نہیں کمائی کا، چلو یہی ٹرائی کر لیتے ہیں، یہی ٹرائی کر لیتے ہیں۔ بادشاہ کا جو پہلوان ہے اس سے کشتی کر لڑ لیں گے، اگر جیت گئے تو پیسہ مل جائے گا جس سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اب وہ بیچارہ حالانکہ دبلا پتلا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تھا۔ اب وہ کشتی لڑنے کے لیے آ گیا۔ اب یہ جنید بغدادی جو تھے وہ تو بڑے پہلوان تھے، ہٹے کٹے، سب لوگ ہنس رہے کہ یار اتنا دبلا پتلا آدمی ہے اور معمولی آدمی ہے، کوئی اس کو پریکٹس بھی نظر نہیں آ رہی، یہ کیا اس سے لڑے گا۔ خیر لڑائی شروع ہوئی تو وہ سید نے جنید بغدادی کے کان میں کہہ دیا کہ دیکھ جنید، میں سید ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا آدمی ہوں، لیکن فقر و فاقے سے، بھوک سے میں مجبور ہوں، میں صرف اس لیے لڑنے کے لیے آیا ہوں، تو اللہ کے واسطے گر جا نیچے، کیا جائے گا، مجھے پیسے مل جائیں گے، میرا اور میرے گھر والوں کا گزارا ہو جائے گا۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اتنا سید، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے بول کر اس کا ادب کر لیا انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے یہ، تو اتنا سن کر انہوں نے اس کا ادب کر لیا اور نیچے گر گئے ہٹک سے۔ تو بادشاہ پریشان ہو گیا کہ یہ ایسا کیسا ہو گیا، کرشمہ ہو گیا تو کہ اتنا ہٹا کٹا پہلوان اور معمولی آدمی سے نیچے گر گیا۔ بادشاہ نے بولا نہیں ڈبل سے کرو کچھ، ڈبل سے، پھر جنید بغدادی نیچے، پھر تیسری مرتبہ۔ تو خیر ان کو، وہ جو سید تھے ان کو انعام دے دیا گیا، اور بادشاہ جنید بغدادی پہ بہت ناراض ہوا، بہت ان کو گالیاں دی، باتیں سنائی۔ لیکن جیسے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں سوئے تو ان کو بتایا گیا کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ایک شخص کا ادب کیا ہے اور اس کو جتوا دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ بھی تمہارا نام پوری دنیا میں پہنچا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سی بات پر ان کو اتنا بڑا ولی بنا دیا، وقت کے سارے ولیوں کا سرتاج بنا دیا۔ خیر کوئی بھی عمل چھوٹا سے چھوٹا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ امام کیسے بنے، ایک عمل، ایک حدیث پر انہوں نے عمل کیا، اپنے دوستوں کے ساتھ گئے، جیسے ہم لوگ فارم ہاؤس پہ جاتے ہیں تو وہ دوستوں کے ساتھ گئے نہانے کے لیے، فارم ہاؤس میں نہانے کا بھی رہتا نا، تو اب سارے دوستوں نے کپڑے اتار دیے، پورے اوپن ہو گئے، اب دوست ہی ہے بولے سب، کیا شرم اس میں، تو سب اوپن ہو گئے اور سب کے سب نہانے لگے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بولے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے کہ جو شخص حمام میں جائے، اس زمانے میں جو حمام ہوتے تھے نا وہ اپنے جیسا نہیں، ایک آدمی کے نہانے کے نہیں، وہ ایک ساتھ 10-20 لوگ نہاتے تھے اس میں، اس زمانے میں
ایسے حمام رہتے تھے، ایک ساتھ 10-20 لوگوں کے نہانے کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حمام کے بارے میں بولے کہ جو شخص حمام میں جائے تو وہ وہاں پر اپنے کپڑے نہ اتارے. اللہ کے رسول نے منع کر، کیونکہ دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، تو دوسرے لوگوں کے سامنے اپنا ستر کھولنا، مرد کے سامنے بھی اپنا ستر کھولنا حرام ہے. مرد کے سامنے بھی اپنا یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کھول نہیں سکتا، یہ حرام ہے. تو ان کو یہ حدیث یاد آ گئی کہ میرے دوست تو پورے اوپن ہو گئے، ان کی ران نظر آ رہی ہے، سب اعضاء نظر آ رہے ہیں، لیکن بولے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو میں اپنے جسم کے یہ حصے نہیں کھولوں گا. انہوں نے ویسے ہی کپڑے پہن کر نہا لیے. تو رات میں اتنے سے عمل، ایک حدیث پر عمل کیا انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم پر، ایک حدیث پر عمل کر لی. تو رات میں خواب میں نظر آیا، کسی غیب سے آواز دینے والے نے آواز دی کہ احمد ابن حنبل، ہم نے تیری مغفرت بھی کر دی اور تجھے لوگوں کا امام بنا دیا. کیا بنا دیا؟ ایک حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے. تو کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، کسی بھی عمل کو حقیر مت سمجھو. جادوگر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، ان کو ہدایت کیسے مل گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے ادب کر لیا. مفسرین نے لکھا، اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو لباس تھا ویسا لباس پہن کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرے ہوئے. ادب، ایک تو نقل کرے اور دوسرے ادب بھی کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے کہ پہلے ہم اپنا جادو دکھائیں گے یا تم دکھا دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بولے پہلے تم ڈالو. انہوں نے اپنی لاٹھیاں جو بھی تھی ان کے ہاتھ میں رسیاں سب ڈالی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بارے میں ڈالی. تو اتنے سے ادب کی وجہ سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان دے دیا. تو بتائیے کتنے اعمال ہیں. تو کون سا عمل قبول ہو جائے، کون سے عمل پر بخشش ہو جائے، کون سی نیکی اللہ کے پاس کام آ جائے، انسان نہیں بتا سکتا. تو قرآن کی یہ آیت ہمیں درس دے رہی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی حقیر مت سمجھو، حقیر سمجھ کر چھوڑو مت، بلکہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی عادت ڈالنی چاہیے. کہیں کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں، بہت ساری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جس میں کوئی مشقت نہیں ہے، پیسہ خرچ نہیں ہوتا، جس میں کوئی طاقت نہیں لگتی، لیکن ہمیں عادت نہیں، ہم سنت سمجھ کر ان کو کریں تو بہت فائدے کی بات ہے. جیسے مثال کے طور پر چھوٹی چھوٹی نیکی، کسی سے مسکرا کر ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا. اب ابھی حدیث میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، او کما قال علیہ السلام. کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو اگرچہ تمہارا اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا ہو. تو بس سنت کی جس مسلمان سے بھی ملے تو چہرے پر تھوڑی مسکراہٹ لائے، خندہ پیشانی اس کو کہتے ہیں. تھوڑا سا مسکرا کر، خندہ پیشانی یعنی اچھے سے مسکرا کر مل لو، کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو چھوٹی نیکی ہے اور اس میں کوئی پیسہ جا رہا ہے، اس میں کوئی مشقت لگ رہی ہے، کوئی بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے، کچھ بھی نہیں، آسان نیکی ہے، لیکن اس کا ثواب ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پرماننٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی عادت تھی. حضرت جریر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے، اس امت میں ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے جیسا، اتنے خوبصورت تھے وہ، اس امت کے یوسف ان کو کہا گیا، حضرت جریر. تو وہ فرماتے ہیں حدیث میں کہ میں نے جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے. جب بھی ملتے تھے وہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجھے دیکھتے تھے، جب بھی مجھ سے ملاقات کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس مسکراتے رہے. تو سنت ہے کسی سے مسکرا کر ملنا، اچھے سے کسی مسلمان کا دل خوش ہو جاتا ہے اس سے، مسلمان کا دل خوش ہو جاتا ہے اس سے، اس کو تسلی ملتی ہے. تو مسکرا کر ملنا چھوٹی سی نیکی ہے، آسان نیکی ہے، آسان نیکیوں کی عادت ڈالنی چاہیے. اسی طریقے سے اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا. آج کل تو جتنی محبت ہے سب غرض کے لیے، کہے کے لیے ہو رہی، کچھ نہ کچھ فائدہ ہے. یہ دوست کے ساتھ یہ فائدہ ہے، یہ دوست کے ساتھ یہ فائدہ ہے، یہ دوست کے ساتھ بات کرنے میں مزہ آتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے میں مزہ آتا ہے، اس کے ساتھ کھانے میں مزہ آتا، اس کے ساتھ گھومنے میں مزہ آتا. تو دوستیہ ہماری جو تعلقات ہے وہ غرض کے لیے. تو غرض کی وجہ سے نہیں، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی نیکی کی وجہ سے ہم اس سے محبت کریں، کسی کے اخلاق کی وجہ سے، کسی کی نماز اچھی ہے،
کسی کی اور کوئی عمل اچھا ہے تو اس نیک عمل کی وجہ سے اس سے محبت کرے تو یہ ہے اللہ کے لیے محبت. اور یہ کتنا بڑا عمل ہے, ڈائریکٹ عرش کا سایہ ملنے والا ہے ایسے لوگ, اور کتنا آسان ہے, آسان نیکی ہے اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا. اس میں کوئی پیسہ جا رہا ہے؟ اور صحیح حدیث ہے, رجلان تحابا فی اللہ اجتماعا علیہ وتفرقا علیہ. صحیح حدیث ہے سیاہ ستہ کی, کہ دو آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور جدا ہوتے ہیں, تو وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ آسان نہیں کی ہے اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا. کسی سے بھی کر سکتے ہیں. مسجد میں دیکھے کوئی آدمی پابندی سے نماز پڑھتا ہے, بھائی مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے, اظہار کرے. اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں حضرت معاذ بن جبل کو کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک عمل سکھائے. تو یہ رواج بھی ختم ہوتا ہے. آسان نہیں کی ہے اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا. اسی طریقے سے کسی کو تسلی دینا, کسی کا کچھ نقصان ہو گیا, کچھ مصیبت آ گئی, اس کو تسلی دو. آسان نہیں کی ہے. کسی کا کچھ نقصان ہو گیا, کوئی ٹینشن میں ہے, تو اس کو دلاسا دو, اس کو ہمت دلاؤ. تو اس کو اس تکلیف پر جتنا ثواب مل رہا ہے, ہم کو تسلی دینے پر اتنا ہی ثواب ملے. اس کو مصیبت پر جتنا, مصیبت پر وہ انسان جب صبر کر رہا ہے اس کو جتنا ثواب مل رہا ہے, تو تسلی دینے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا. اب بتائیے کتنی آسان نہیں کی ہے. خالی دو جملے, کوئی مصیبت میں, کوئی ٹینشن میں دکھ رہا ہے, اس کو تسلی دو, اس کی ہمت بڑھاؤ. تسلی دینا آسان نہیں کی. اسی طریقے سے آسان نیکیاں بہت ساری ہیں, لیکن کسی کو تکلیف سے بچانا, کسی مسلمان کو مجھ سے تکلیف نہ ہو, یہ نیت کر کے کوئی کام کرنا, یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے. کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو, اس لیے میں یہ نیک عمل کر رہا ہوں, میں یہ کام کر رہا ہوں, بس اس پر بھی ثواب ملے گا. آسان نیکی ہے. کسی جگہ چلے گئے, مسجد کے سامنے پارکنگ, صحیح جگہ پارکنگ کر دیے. بازار میں گئے تو ایسی جگہ گاڑی کھڑے کر دیے کہ جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو, یہ سوچ کر کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو, تو اس پر بھی نیکی. آسان نیکی ہے. کیسی نیکی ہے؟ آسان نیکی ہے. اس نیت سے پارکنگ کر لیے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. پہلی صف میں نماز پڑھنا کتنی فضیلت کی بات ہے. حدیثوں میں کتنی فضیلت آئی ہے اس کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا دی ہے, رحمت کی دعا دی ہے ان لوگوں کو جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں. پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر پہلے صف کی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ چٹھیاں اچھالیں گے پہلی صف میں کھڑے رہنے کے لیے. تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. لیکن دوسری حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی صف میں اس لیے نہیں کھڑا ہوا کہ میری وجہ سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو, یعنی وہ لیٹ آیا, جگہ دکھ رہی ہے, لیکن وہ دور سے سوچ رہا ہے کہ میں اگر وہاں تک جاؤں گا تو بہت سارے لوگوں کو انگال کے جانا پڑے گا, ہو سکتا ہے میری لات لگ جائے کسی کو, تو دوسروں کو تکلیف سے بچانے کی نیت سے وہ پہلی صف میں نہیں گیا, یا پہلی صف میں تھوڑی جگہ تنگ ہے اس لیے اس نے سوچا کہ جانے دو, میں جا کر بیٹھوں گا تو اور لوگوں کو تنگی ہوں گی, تکلیف ہوں گی, یہ سوچ کے وہ پہلی صف میں نہیں گیا دوسروں کو تکلیف سے بچانے کی نیت سے. تو حدیث میں ہے کہ اس کو پہلی صف والوں سے ڈبل ثواب ملے گا. پہلی صف والوں سے ڈبل ثواب. خالی یہ نیت کہ کسی کو مجھ سے تکلیف نہ ہو. آسان نیکیاں ہیں, آسان نیکیوں کی عادت ڈالنی چاہیے. آسان نیکیوں کی عادت ڈالنی چاہیے. راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دیے. حدیث میں پرانے زمانے کا واقعہ اللہ کے رسول نے خود بیان کیا. بنی اسرائیل میں کوئی شخص تھا, راستے میں کوئی کانٹے والی چیز نظر آ گئی, اس نے ہٹا دیا اس نیت سے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو. اللہ نے اس پر اس کی بخشش کر دی. تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آسان نیکیاں ہیں. آسان نیکیوں کی عادت ڈالنی چاہیے اور کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ اس آیت کا پیغام ہے. کریں گے سب عمل انشاءاللہ. کیا فرمایا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا. ذرہ برابر, ایک ذرہ برابر اتنی سی بھی نیکی وہ قیامت کے دن چھپی نہیں رہے گی, وہ قیامت کے دن سامنے لائی جائے گی. اس لیے جو بھی نیکی ہاتھ میں آئے, سامنے آئے, جس نیکی کا موقع ہو فوراً عمل کرنا چاہیے. کسی بھی نیکی کو حقیر سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے. اور آسان نیکیوں کی عادت ڈالنی چاہیے. دوسرا پیغام اس آیت سے یہ کہ آسان نیکیاں جو ہیں اس کی عادت ڈالے. جیسے کسی کو دیکھ کر مسکرا کر ملنا ہے, اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا ہے, کسی کو تسلی دینا ہے,
کسی کو تکلیف سے بچانے کی نیت سے کوئی کام کرنا ہے یہ. اور تیسرا پیغام اس آیت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیدھا سیدھا ہر کام پھر سنت کے مطابق ہی کرنے کی عادت ڈال لیں. ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی عادت ڈالیں. کھانا کھانا ہو یا چپل پہننا ہو یا بازار میں جانا ہو یا سونا ہو، ہر کام سنت کے مطابق کریں تو یہ عمل بھی سب کے سب نیکیاں بن جائیں گے. یہ ظاہر میں جو دنیا کے کام ہے، اپنے خواہش پوری کرنے کے کام ہے، اگر وہ صحیح نیت کے ساتھ انسان کرنا شروع کر دے، سنت کر نیت اور سنت صحیح نیت کرے اور سنت کے مطابق کرے. بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جو انسان کم سے کم جوتا پہن لیا اس نے اس نیت سے کہ سنت ہے سیدھے پیر میں پہلے جوتا پہننا، مسجد میں داخل ہو رہا ہے کہ سیدھے پیر سے داخل ہونا سنت ہے، مسجد سے نکل رہا ہے الٹے پیر سے نکلنا سنت ہے، اس نیت سے تو فوراً وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے نبی کا اتباع کرو. تو سنت انسان کیوں کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی نیت سے ہی سنت پر چلتا ہے نا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے سنت پر عمل کر لیا فوراً اسی وقت تم اللہ کے محبوب بن گئے، اللہ کے پسندیدہ. اب بتائیے کتنا آسان کام ہے. خالی مسجد میں سیدھے پیر سے چلے گئے، سوچ کر، بغیر سوچے نہیں، سوچ کر نیت کر کے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سیدھے پیر سے چلے گئے. نکلتے وقت سوچ لیے کہ یہ سنت ہے. استنجا جاتے وقت سوچ لیے کہ الٹے پیر سے جانا سنت ہے. نکلتے وقت سوچ لیے کہ سیدھے پیر سے نکلنا سنت ہے. تو سوچ کر نیت کے ساتھ یہ عمل بھی کر لیں تو ان اعمال سے فوراً انسان اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ کا پسندیدہ. کوئی آسان بات نہیں ہے، کتنا بڑا درجہ مل رہا ہے خالی سنت کا اتباع کرنے سے. تو اس لیے یہ آیت کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ ہر عمل سنت کے مطابق اور نیت کر کے سوچ کر کے کرنا شروع کر دو. چلیے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کوئی ذرہ برابر نیک عمل کرے گا، بھلائی کرے گا، وہ اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر کوئی شر کرے گا، برائی کرے گا، وہ اس کو دیکھ لے گا. ہاں، گناہ تھوڑا بھی ہوگا، ذرہ برابر بھی شر ہوگا، وہ اس کو پائے گا، وہ اس کو دکھایا جائے گا، وہ قیامت کے دن دیکھ لے گا. اس لیے کوئی بھی دھوکے میں نہ رہے کہ میں تو بہت اندھیرے میں کر رہا ہوں، میں اکیلے میں کر رہا ہوں. نہیں، ہر عمل وہاں قیامت کے دن سامنے لایا جائے گا. فلاں دن تم نے فلاں اندھیرے کمرے میں یہ کام کیا تھا، تمہارے اماں نے نہیں دیکھا، ابا نے نہیں دیکھا، رشتہ دار نے نہیں دیکھا، دوستوں نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارے پاس محفوظ ہے، کسی نے نہیں دیکھا. چادر اوڑھ کر تم نے غلط فلم دیکھ لی، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ رب العزت کے پاس وہ محفوظ ہوگی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر شر اور برائی کا عمل کرے گا، يَرَهُ، وہ اس کو دیکھ لے گا. اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ میں اکیلا ہوں اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ رب العزت ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلا عقیدہ تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر نیک عمل یا ہر برا عمل تمہارا ریکارڈ ہو رہا ہے. اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں. دوسری بات، کسی برائی کو بھی ہلکا مت سمجھو، ہلکے میں مت لو برائی کو. یہ چھوٹا گناہ ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے. نہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چھوٹا گناہ ایسے جیسے چھوٹی چنگاری. گناہ تو ہر گناہ ایک چنگاری ہے. ہر گناہ کیا ہے؟ چنگاری. انسان چھوٹی چنگاری بھی ہاتھ میں لیتا کیا کہ نہیں چھوٹی چنگاری ہے میں اس کو جیب میں لے کے پھرتا ہوں، تو پیسے رہیں گے جیب میں کہ جل جائیں گے؟ جل جائیں گے. چھوٹی چنگاری بھی بعض مرتبہ بڑی آگ لگانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. چھوٹی چنگاری بھی اگر گھر میں کپڑوں میں ڈال دو، بستر میں ڈال دو تو بڑی آگ لگے گی یا نہیں لگے گی؟ تو چھوٹے چھوٹے گناہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، ایسا دھماکہ ہوتا ہے انسان کی دنیا اور آخرت سب برباد ہو جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی چنگاریاں یہ بڑا عذاب بن جاتی ہیں. اس لیے گناہ جو ہے چنگاری کی طرح ہے، آگ کی طرح ہے. تو اس لیے کسی گناہ کو بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، کسی گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے.
اور بعض مرتبہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں کچھ چیزوں کی وجہ سے بڑے بن جاتے ہیں. چھوٹے گناہ کچھ چیزوں کی وجہ سے بڑے بن جاتے ہیں. صغیرہ گناہ جو ہوتے تو چھوٹے ہیں لیکن کچھ چیزوں کی وجہ سے وہ بڑے بن جاتے ہیں. جیسے صغیرہ گناہ اگر اس کو ہلکا سمجھا جائے تو وہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. یہ علماء نے لکھا ہے. اگر صغیرہ گناہ کو انسان چھوٹے گناہ کو ہلکا سمجھے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ کبیرہ. اسی طریقے سے اگر چھوٹے گناہ پر اصرار کرے، چھوٹے گناہ پر کیا کرے؟ اصرار، یعنی بار بار کرے، اس کو بار بار کرے، عادت ڈال دے، تو پھر وہ صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے. اسی طریقے سے صغیرہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے کب؟ جب گناہ کر کے انسان خوش ہونے لگے. گناہ کر کے انسان کیا ہو؟ خوش ہو، تو وہ پھر چھوٹا گناہ بھی بڑا بن جاتا ہے. اور اسی طریقے سے صغیرہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے جب انسان اس کو کر کے بیان کرنے لگے. انسان اس کو کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرے، پھیلائے، دیکھو میں نے آج یہ کیا ہے، آج میں نے یہ کیا ہے، آج میں نے یہ کیا ہے. یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں. اس لیے کسی گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. کچھ چیزیں چھوٹے چھوٹے گناہ کو بڑا بنا دیتی ہیں. اس لیے گناہ سے ہر حال میں بچنا چاہیے. گناہ بڑی خطرناک ہے، آگ کی طرح ہے، انسان کو نقصان پہنچانے والے، برباد کرنے والا عمل ہے، اللہ کی ناراضگی والا عمل ہے نا گناہ. قرآن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرہ برابر بھی شر، ذرہ برابر بھی کوئی برائی ہوگی تو اس کو وہ دیکھ لے گا. جو بھی ذرہ برابر کوئی برا عمل کرے گا وہ قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا. اس لیے کسی بھی گناہ کو ہلکا مت سمجھو، حقیر مت سمجھو، اور گناہ پر اصرار مت کرو. اسی طریقے سے توبہ کے بھروسے پر گناہ مت کرو. یہ بھی ایک بات ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یار توبہ سے تو سبھی معاف ہو جا رہے ہیں نا، تھوڑے دن گناہ کر لو پھر توبہ کر لیں گے، تھوڑے دن گناہ کر لو پھر توبہ کر لیں گے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے، بیوقوفی کی بات ہے. توبہ کے بھروسے پر گناہ کرتے رہنا، کیونکہ گناہ کرنے کے بعد انسان کو کیا بھروسہ ہے کہ مجھے توبہ کرنے کی توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی. گناہ کرتے ہی مر گیا تو کیا کرے؟ یا گناہ کرتے کرتے بیچ میں ہی موت آ گئی تو کیا کرے؟ کوئی بھروسہ ہے؟ گناہ چالو ہے اور چالو گناہ میں موت آ گئی تو؟ جیسے کوئی شراب پی رہا ہے، وہ سوچے گا کہ میں کل صبح توبہ کر لوں گا، آج آخری مرتبہ شراب پیتا ہوں. اب وہ 6 گھنٹے مثال کے طور پر شراب کا نشہ ہے اور 4 گھنٹے میں ہی مر گیا تو 6 گھنٹے تک اگر شراب کا نشہ باقی ہے تو وہ 4 گھنٹے میں اگر اس کی موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ گناہ کے بیچ میں ہی موت آ گئی. اس لیے توبہ کے بھروسے پر گناہ یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، کیونکہ گناہ کرتے کرتے مر گیا انسان، یا گناہ کے بعد فوراً مر گیا، توبہ کی فرصت ہی نہیں ملی. یا بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ توبہ کی فرصت ملی، ٹائم ملا، پھر بھی انسان کو توفیق ہی نہیں ہوئی توبہ کی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ انسان کو ٹائم بہت ملتا ہے، گناہ کرنے کے بعد بھی وہ خالی ہے، توبہ کر سکتا ہے، لیکن شیطان اس کو امید دلاتا ہے بعد میں کر لیں گے، آخر عمر میں کر لیں گے، بڑھاپے میں کر لیں گے، فلاں اب رمضان آ ہی رہا ہے، رمضان میں کر لیں گے. یہ سوچ سوچ کر ٹالتا رہتا ہے. اس لیے توبہ کے بھروسے پر گناہ کرنا، علماء کرام کہتے ہیں توبہ کے بھروسے پر گناہ کرنا ایسا ہے جیسا زہر کھانا گولی کے بھروسے پر. زہر کھانا، ہاں، ایک ہاتھ میں زہر کی پوڑی ہے، دوسرے ہاتھ میں گولی ہے. کہ چلو میرے ہاتھ میں گولی ہے نا، یہ گولی کی وجہ سے زہر کا اثر ختم ہو جائے گا، تو چلو میں پہلے ایک مٹھی زہر کھاتا ہوں پھر ایک گولی کھا لوں گا. تو اس کو عقل مند بولیں گے. گولی کا اثر ہونے سے پہلے زہر کا ہو گیا تو کیا کریں گے؟ زہر کا پہلے اثر ہو گیا اور آدمی چلا ہی گیا دنیا سے تو پھر کیا کریں گے؟ تو گولی کے بھروسے پر، تریاق کے بھروسے پر زہر کھانا یہ بیوقوفی ہے. ایسے ہی توبہ کے بھروسے پر گناہ کرنا حماقت ہے. اس لیے توبہ کے بھروسے پر گناہ نہیں کرنا چاہیے. توبہ کا بھروسہ نہیں. توبہ ہے بہت اونچا عمل، بہت اچھا عمل، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ توبہ کی توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی. اس لیے سیدھا سیدھا گناہ سے بچنا ہی اچھا ہے. تو فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا. ذرہ برابر بھی، تو کسی بھی گناہ کو بھی، جیسے پہلے بتایا کہ نیک عمل کو بھی حقیر مت سمجھو، کسی بھی نیک عمل کو، ایسے کسی گناہ کو بھی حقیر مت سمجھو.
چھوٹا چھوٹا گناہ انسان کو بعض مرتبہ اللہ ناراض ہو گیا تو انسان برباد ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے عمل پر پکڑ ہو جاتی ہے، چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بعض مرتبہ چھوٹی چھوٹی انسان سوچتا ہے کہ یہ صغیرہ گناہ ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو گئے تو اس پر ہی اس کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ جیسے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کا واقعہ ہے نا، مشہور واقعہ ہے کہ صرف اس نے ایک مرتبہ شہوت کے ساتھ کسی کو دیکھ لیا۔ جنید بغدادی ساتھ میں ان کا مرید ہے، شہوت کے ساتھ اس نے ایک لڑکی کو یا لڑکے کو دیکھ لیا، اور کیا بول رہا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت چہرہ بنایا ہے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تو اس کا اثر ضرور دیکھے گا۔ تو 20 سال کے بعد وہ قرآن بھول گیا، صرف ایک نظر، اللہ حفاظت فرمائے، 20 سال کے بعد اس کا اثر ہوا، اور وہ حافظ قرآن تھا، دیکھنے والا۔ تو ایک گناہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو اگر ناپسند ہو گیا تو ایک گناہ بھی اتنا خطرناک ہے، تو کسی بھی گناہ کو بھی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے کہ چلو کر لیں گے، نہیں، اگر اللہ اس پر ناراض ہو گئے تو پھر کیا حال ہے؟ اللہ کی نگاہ غضب، غصے کی نگاہ پڑ گئی تو کیا حال ہے؟ تو ایک گناہ ہوا اس سے بیچارے سے، اور وہ 40 سال تک جس نے اذان دیا، اس کا بھی مشہور واقعہ ہے، 40 سال تک مؤذن اذان دینے والا، اذان دینے کے لیے مینار پر چڑھا، بازو میں عیسائی لڑکی پر نظر پڑ گئی اور اس کو دیکھتا ہی رہ گیا، اس کو دیکھنا شروع کیا، دیکھنا شروع کیا، دیکھنا شروع کیا، اور اذان چھوڑ کر گیا اس کے پاس اور اس سے کہا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میرے ابا سے بات کرو۔ اس نے باپ سے بات کی تو باپ نے کہا کہ تم تو مسلمان ہو، میں عیسائی، میری بیٹی عیسائی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں عیسائی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ نعوذ باللہ، اب 40 سال تک اذان دینے والا، ایک نگاہ اس نے ڈالی اور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند پر کھیل ہے سارا۔ اللہ کو پسند آ گیا تو چھوٹا عمل بھی پسند آ سکتا ہے، اور نہیں پسند آیا تو چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا گناہ بھی انسان کو برباد کر سکتا ہے۔ تو بس اس نے کہا اس کے باپ نے کہ تم عیسائی ہو جاؤ۔ وہ عیسائی ہو گیا اور فوراً اس نے بلایا اندر، سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور وہیں پھسل کر گرا، گردن ٹوٹی اور وہیں مر گیا۔ 40 سال اذان دینے والا کفر پر مر گیا۔ یہ اس نے اقرار کر لیا زبان سے کہ میں عیسائی ہو جاتا ہوں، بس فوراً ایمان گیا۔ اور تو اس لیے کسی بھی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کسی بھی گناہ پہ پکڑ ہو سکتی ہے، اور کسی بھی نیکی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازا جا سکتا ہے، اس لیے نیکیوں کی عادت ڈالنی چاہیے اور گناہوں کی عادت چھوڑنی چاہیے۔ تو فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بھی ذرہ برابر کوئی برائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔